سوال: کیا انسانی اسپرم میں نفس یا روح کے آثار پائے جاتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر اسپرم زندہ کیسے ہیں؟ دلیل سے جواب عنایت فرمائیں۔ آپ کے سوال کو دلیل اور تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نفس کو طبی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہی سوال کا پہلا حصہ ہے۔ یاد رکھیں کہ طبی اعتبار سے انسانی وجود میں 3 اقسام کے نفس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اول نفس نباتی، یہ نشو و نما کا ذریعہ ہے۔ دوم نفس حیوانی، یہ حرکت و احساس کا ذریعہ ہے۔ سوم نفس انسانی یا نفس ناطقہ، یہ عقل و شعور اور بولنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا انسانی اسپرم میں نفس نباتاتی کے آثار پائے جاتے ہیں، جس کی بنا پر اسپرم یا خلیہ زندہ ہیں۔ اس میں نفس حیوانی یا نفس ناطقہ کا کوئی آثار یا ثبوت نہیں، کیونکہ اسپرم میں جو حرکت ہے وہ ذاتی یا ارادی نہیں بلکہ کیمیاوی انرجی کی وجہ سے ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسپرم میں اپنی ذاتی یا ارادی حرکت نہیں۔ جہاں تک نفس انسانی یا نفس ناطقہ کا تعلق ہے تو اس کے بھی آثار اسپرم میں موجود نہیں، کیونکہ اسپرم کا اپنا کوئی ذاتی عصبی نظام موجود نہیں، لہذا اس میں نفس انسانی یا نفس ناطقہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یعنی اسپرم عقل و شعور اور بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ عقل و شعور نہ ہونے کی وجہ سے یہ دلیل مضبوط ہو جاتی ہے کہ اسپرم میں نفس انسانی یا نفس ناطقہ کے آثار موجود نہیں۔ آپ کے سوال کا دوسرا اہم پہلو: کیا اسپرم میں روح کے آثار پائے جاتے ہیں؟ جواب: نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اسپرم اپنے وجود میں زندگی کا ابتدائی مرحلہ تو ہو سکتے ہیں، مگر اس مرحلے میں روح کا ہونا ضروری نہیں، کیونکہ اسپرم کو اس حالت میں یا اسپرم کی حیثیت میں انسانی وجود کا شرف حاصل نہیں۔ لہذا روح امر ربی اس وقت تک وجود انسانی کا حصہ نہیں بنتا جب تک اسپرم اپنے ارتقائی منزل طے نہیں کر لیتا۔ اسپرم جب مادر رحم کی منازل طے کر کے 3 اندھیروں میں سے گزر کر، یعنی 40 روز نطفہ کی منازل طے کرتا ہے، 40 روز علقہ کی منازل طے کرتا ہے اور 40 روز مضغہ کی منازل طے کرتا ہے، پھر روح پھونکے جانے کے اہل بنتا ہے۔ یوں تقریباً 120 روز پر مشتمل منازل طے ہو جاتی ہیں۔ اس وقت انسانی وجود کے اعضاء مکمل تیار ہوتے ہیں۔ اس مقام پر انسانی وجود روح کا شرف حاصل کرنے کے اہل یا قابل بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے تحت انسانی وجود میں روح داخل فرماتا ہے۔ اب آپ کے سوال کا تیسرا اہم پہلو: اگر اسپرم میں روح کے آثار نہیں تو وہ زندہ کیسے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حیاتیاتی اعتبار سے اسپرم زندہ خلیات ہیں۔ ان میں حرکت ہے، توانائی کا نظام ہے، جینیاتی معلومات یعنی ڈی این اے ہے، ماحول کے مطابق رد عمل ہے۔ اسپرم روح کے بغیر اس لیے زندہ ہیں کہ ان میں نفس نباتاتی کے آثار موجود ہیں۔ جس طرح پودا یا درخت زندہ ہے، بیکٹیریا زندہ ہے، اسی طرح اسپرم بھی زندہ ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر زندہ چیز میں روح انسانی نہیں ہوتی۔ مثلاً پودا زندہ ہے مگر اس میں روح نہیں، بیکٹیریا زندہ ہے مگر اس میں روح نہیں، اسی طرح اسپرم بھی زندہ ہیں مگر اس میں نفس انسانی یا روح نہیں۔ لہذا اسپرم زندہ ہے لیکن ان میں انسانی روح نہیں۔ روح کا تعلق جنین کے ایک مخصوص مرحلہ وار تکمیل کے بعد قائم ہوتا ہے، جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا۔ آپ کا خیر اندیش عبدالکریم آزاد۔